آج پھر اوپر والے چوبارے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں اکثر اماں کو کہتی کہ نہ جانے یہ کیسا بیٹا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ میں جلد ہی کوئی نیا کرایہ دار ڈھونڈتی ہوں تاکہ ان لوگوں کو تو گھر سے نکالے۔ مجھے تو یہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ اور وہ بیچاری عورت نہ جانے اپنے بیٹے کے ہاتھوں اور کتنا ظلم برداشت کرے گی۔ رات کو بھی وہ ڈرتے ہوئے میرے کمرے میں آ گئی تھی اور پیروں میں گر کر مجھے کہنے لگی کہ آج مجھے بچا لو ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اماں، مجھے تو وہ لڑکا دماغی مریض لگتا ہے، جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ جب میں اس بوڑھی عورت سے پوچھتی ہوں کہ تمہارا بیٹا پاگل ہے تو وہ کہہ دیتی کہ نہیں، قصور میرا ہی ہے۔ جب کسی غیر حقدار کو حق دے دیے جائیں تو وہ ایسے ہی بوکھلا جاتا ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آتا کہ اس کو اتنا بڑا رتبہ مل رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورت بہت عجیب باتیں کرتی تھی۔ مجھے تو کبھی اس کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر وہ کہتی کیا ہے۔ میں اکثر رات کو چیخوں کی آوازیں سن کر ڈر جایا کرتی اور اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، مگر نہ جانے کب تک ایسے ہی معاملات چلنے تھے۔ اماں نے اس لڑکے کو کئی مرتبہ سمجھایا تھا کہ اپنی بوڑھی ماں پر ظلم نہ کیا کرو، وہ تمہاری خاطر سارا دن سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ تبھی وہ لڑکا غصے سے سر مار کر اوپر چلا جاتا اور پھر اس بوڑھی عورت پر ظلم ہونے کی آوازیں نیچے تک آتی تھیں۔ میں اماں سے کہہ چکی تھی کہ اماں، اب دوبارہ کبھی بھی اس لڑکے کو کچھ مت کہنا، ورنہ وہ ہم سے باتیں سن کر اپنی ماں کو مارتا پیٹتا ہے۔ اماں بھی کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے۔ اب تو ہم دونوں ماں بیٹی نئے کرایہ دار ڈھونڈ رہے تھے تاکہ یہ روز روز کے تماشے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اگر خدا نہ کرے اس بوڑھی عورت کو کچھ ہو جاتا تو ہم کس کس کو جواب دیتے پھرتے، اور پھر گھر میں اور اماں اکیلے ہی ہوتے تھے۔ ہم دونوں کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ میرا نام ہیرا ہے اور میری عمر 40 سال ہے۔ میرے ابا ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ یہ گھر ایک خوش باش گھر تھا۔ ابا اور اماں میں بے انتہا محبت تھی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ اماں ابا نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ ابا تو مجھ پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ اماں کبھی کبھار سختی کر جایا کرتی تھی، مگر ابا نے آج تک کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی لاڈلی ہوں۔ زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک ابا کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا اور ہم لوگوں کے گھر کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ ابا کے انتقال کے بعد رشتہ داروں نے تو ایسے منہ موڑا تھا جیسے ہم ان کے کچھ لگتے ہی نہیں۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ ابا کی زندگی کتنی ضروری تھی۔ میں اماں کو اکثر حوصلہ دیا کرتی، مگر بیویوں کو کہاں حوصلہ آتا ہے جس نے ساری زندگی اپنے شوہر کے سہارے پر گزار دی ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ ابا کی پینشن سے اب گھر چل بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں کافی پریشان رہتی تھی۔ میری بھی پڑھائی چھوٹ چکی تھی۔ نوکری کی تلاش میں میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، مگر ابھی تک کوئی وسیلہ نہیں بنا تھا۔ مگر اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو بیٹھا نہیں جا سکتا تھا۔ انسان نئے کپڑے جوتوں کے بغیر تو رہ سکتا ہے، مگر روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک روز میں اور اماں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب اچانک سے میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے اوپر والے چوبارے کو دیکھا تو وہ 2-3 لوگوں کے رہنے کے قابل تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، اگر ایسا ہو جائے کہ ہم اوپر والا چوبارہ کسی کو کرائے پر دے دیں جو زیادہ بڑی فیملی نہ ہو، 2-3 لوگ ہوں، تو کیسا رہے گا؟ مہینے کا کرایہ بھی آتا رہے گا اور پھر ہم لوگوں کو بھی کچھ سہارا ہو جائے گا۔ ہم دونوں بھی تو تنہا ہیں، چلو کوئی ساتھ ہی مل جائے گا تو تھوڑا زندگی میں بدلاؤ بھی آ جائے گا۔ پہلے تو اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میری جوان بیٹی گھر پر ہے، میں کیسے کسی کو کرائے پر۔ نے اماں سے کہا کہ اماں، کرائے پر ضروری تو نہیں کہ آپ کسی جوان لڑکے کو ہی گھر دیں، کوئی چھوٹا موٹا خاندان بھی تو ہو سکتا ہے جس میں میاں بیوی اور بچے ہوں، آپ ان کو بھی تو گھر دے سکتی ہیں۔ مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ لوگوں کی زبانیں بہت بڑی ہیں، لوگ باتیں بناتے ہوئے وقت نہیں لگائیں گے۔ تمہارے ابا کے چلے جانے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہم پر انگلی اٹھائے کہ پہلے شوہر تھا تو گھروں میں چھپ چھپ کر بیٹھتی تھی، اب شوہر نہیں رہا تو آوارہ ہو گئی ہیں۔ مجھے ماں کی منطق سمجھ نہ آئی کہ اس سب میں ہمارا کیا لینا دینا، ہم کہاں سے کمائیں کھائیں؟ کیا لوگ اندھے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا؟ جب میں نے اپنے دل کی بات اماں سے کہی تو اماں کہنے لگی، یہی سوچ لو کہ جہاں عورتیں تنہا ہوں وہاں لوگوں کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل جاتی ہیں، اور جہاں مرد ہو وہاں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ عورت کی ضرورت پوری کرتے ہوئے اندھے ہی دکھائی دیں گے،
مگر جب باتیں بنانی ہوں تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبانیں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ مجھے اب بیٹھے بیٹھے بلا وجہ غصہ آ رہا تھا، اسی لیے میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اکثر اوقات ابا کو یاد کر کے رو دیتی تھی کہ کاش ابا ہوتے تو یہ ہوتا، کاش ابا ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ بہت سی ایسی وجوہات اور ایسی چیزیں تھیں جو ابا کے جانے کے بعد بالکل بدل کر رہ گئیں۔ ابا واقعی ہم دونوں ماں بیٹی پر ایک گھنے درخت کی طرح تھے، جو اپنے نیچے بیٹھے لوگوں کو ہمیشہ سایہ ہی دیتا ہے، ٹھنڈک ہی پہنچاتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور اس بات کو بھی مہینہ ہو گیا۔ ایک روز ہمارے گھر پڑوسن آئی۔ اماں کے ساتھ اس کی کافی اچھی دوستی تھی۔ وہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی، میں ان دونوں کے لیے چائے بنا کر لے گئی اور خود بھی پاس بیٹھ گئی۔ حال احوال پوچھنے کے بعد ایک دم پڑوسن کہنے لگی کہ سریا، یہ تمہارا اوپر والا چوبارہ خالی ہے کیا؟ میں نے چونک کر پہلے اماں کی طرف اور پھر اس عورت کی طرف دیکھا اور جلدی سے کہا کہ ہاں، اوپر والا چوبارہ خالی ہے۔ تبھی وہ عورت اماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ سریا، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اوپر والا چوبارہ کرائے پر ہی دے دو، اس سے تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا، اور میرے کچھ جاننے والے ہیں جو ہمارے قریب ہی رہنا چاہتے ہیں، ان کو بھی گھر مل جائے گا۔ میری آنکھیں ایک دم چمک اٹھی تھیں۔ میں نے اماں کو منت بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید اماں اس بات پر راضی ہو جائیں۔ اماں نے کہا، شبنم، تم تو جانتی ہو گھر پر جوان بیٹی ہے، میں کیسے کسی کو گھر کے اندر گھسا سکتی ہوں؟ تبھی پڑوسن نے کہا کہ میں جانتی ہوں، اسی لیے تو میں نے تمہیں وہ لوگ کرائے پر رکھنے کے لیے کہے ہیں، وہ میرے بہت خاص ہیں، اگر تم انہیں کرائے پر رکھ لو گی تو تم دونوں کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ وہ ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک جوان لڑکا ہے، لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ لڑکا میرا آنکھوں دیکھا ہے اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں دونوں، بس زندگی نے انہیں ایسی آزمائش میں ڈالا ہے کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پڑوسن کی بھی چائے ختم ہو چکی تھی، مگر وہ جانے سے پہلے اماں کو تاکید کر کے گئی تھی کہ ایک مرتبہ میرے مشورے پر غور ضرور کرنا، امید کرتی ہوں کہ تمہیں میرا مشورہ پسند آئے گا۔ پڑوسن اٹھ کر چلی گئی تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں، اب تو مان جاؤ، اب تو تمہاری سہیلی نے بھی تمہیں مشورہ دے دیا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ تم زمانے کی نزاکت کو کیوں نہیں سمجھتی؟ حالات کا ماننا یہ ہے کہ تنہا رہ لو مگر کسی کا سہارا نہ لو، لوگ نہ جانے کیسے کیسے سوال کھڑے کر دیں گے۔ مگر اب کی مرتبہ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں، میں تمہاری روز روز کی ان باتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ آخر زمانے کو لوگوں سے ہم سے کیا لینا دینا؟ روٹی کے دو نوالے تو کسی سے بھی نہیں چاہتے، اور باتیں کرنے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی بات سن ہی لینی چاہیے۔ کاش میں نے بھی اماں کی بات سن لی ہوتی تو آج ہم اتنی بڑی آزمائش میں نہ ہوتے۔ ایک ہفتے کے سوچنے کے بعد اماں نے آخر کار کرائے پر لوگوں کو رکھ ہی لیا۔ پڑوسن اماں کا ہاں میں جواب سن کر اگلے روز ہی اپنے جاننے والوں کو لے آئی۔ وہ ایک بہت بزرگ عورت تھی اور ایک جوان لڑکا تھا۔ لڑکا کافی سنجیدہ سا تھا اور کافی عجیب بھی تھا۔ وہ خود چلتا ہوا اندر آ گیا۔ میں نے جیسے ہی باہر کی طرف دیکھا تو اس بوڑھی عورت نے اپنے ہاتھ میں سارا سامان پکڑا ہوا تھا اور وہ سامان گھسیٹتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ مجھے اس لڑکے پر حیرت ہوئی۔ میں نے جلدی سے اس عورت سے سامان پکڑا اور اس لڑکے کو آواز دی اور کہا کہ کم از کم ان سے سامان تو لے جاؤ، اتنا بھی نہیں ہو پا رہا تم سے۔ پہلے ہی روز مجھے وہ لڑکا بہت برا لگا تھا۔ اماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو میں چپ کر گئی۔ وہ لڑکا تن فن کرتا ہوا نیچے آیا اور اس عورت کے ہاتھ سے سامان لے کر اوپر چلا گیا، مگر اس کے انداز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ سارا دن اوپر سامان ادھر ادھر کرنے کی آواز آتی رہی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، اب وہ بیچاری عورت اس وقت کیا پکائے گی، تو کیوں نہ آج ہم ہی انہیں کھانا دے دیں؟ تو اماں کہنے لگیں کہ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ میں نے جلدی سے ہنڈیا اوپر چڑھا دی۔ گھر پر دال موجود تھی، پاس والے دکان سے کچھ گوشت لے آئی، دال گوشت بنا لیا تاکہ سب کو پورا آ جائے۔ جلدی سے ہانڈی بنائی اور شام ہوتے ہی اماں کے ہاتھ اوپر بھجوا دی۔ اماں 15 منٹ اوپر رہیں اور پھر جب نیچے آئیں تو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، کیا ہوا ہے، پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ساتھ ہی ساتھ میں اماں کو کھانا بھی دے رہی تھی۔ تبھی اماں کہنے لگیں کہ کیا ہم نے صحیح کیا کسی غیر کو اپنے گھر میں رکھ کر؟ مجھے تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا،
ابھی پہلا دن ہے اسی لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے. جب وہ یہاں پر رہنے لگیں گے تو آپ کو برا نہیں لگے گا. بلکہ وہ عورت بھی کچھ آپ کی ہی عمر کی لگ رہی ہے. دونوں کی اچھی دوستی بھی ہو جائے گی. اماں نے لمبا سانس کھینچا اور کہنے لگی، ہاں اللہ کرے ایسا ہی ہو. میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ ایسا ہی ہوگا، پریشان نہ ہوں. اگلی صبح ایک عجیب سی آواز سے ہم دونوں ماں بیٹی کی آنکھ کھل گئی. ہمارے گھر میں آج تک کبھی کسی نے شور نہیں سنا تھا. نہ میرے ابا کو عادت تھی اونچا بولنے کی اور نہ ہی اماں کو. دونوں میں تو آج تک اتنا پیار تھا کہ کبھی دونوں کی میں نے لڑائی ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھی تھی. میں اٹھ کر اماں کو دیکھنے لگی تو وہ بھی میرا ہی چہرہ دیکھ رہی تھی. اوپر چوبارے سے لڑکے کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ شاید اپنی ماں کو کچھ کہہ رہا تھا. پکار کی آوازیں سن کر ہم دونوں گہری سوچ میں پڑ گئے. نہ جانے اوپر کیا ہوا ہوگا، دل ایک دم گھبرانے لگا تھا. میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں، کوئی اولاد اتنی بھی بدتمیز ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے اپنی اماں سے بات کر رہا ہے؟ کچھ نہ بولنا، ان لوگوں کے معاملات میں نہ پڑنا. ہمارا کام صرف ان سے کرایہ لینا ہے اور ان کو اس کے بدلے رہائش دینی ہے. ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اس سے ہم دونوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں. اور ہم دونوں تو تنہا ہیں، ہم دونوں کا سہارا بھی کوئی نہیں. اگر ہم پہ کوئی مصیبت یا آزمائش آ گئی تو ہم دونوں کو اس میں سے کون نکالے گا؟ میں اماں کی بات کو سمجھ رہی تھی، مگر میں نے اماں سے کہا کہ اماں، اگر وہ اپنی ماں پر ظلم کر رہا ہے تو ہم ظلم دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتے. یہ تو گناہ ہے اور قانونی جرم بھی ہے. اماں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تمہیں پہلے ہی سب بتا دیا تھا. اب اگر تمہارا کہا میں نے مان ہی لیا ہے تو مجھے مجبور مت کرو کہ مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو، اور اگلی مرتبہ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی. میں نے اماں سے کہا کہ اماں، اس میں اب میرا کیا قصور ہے؟ اگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کی لڑائی کی وجہ میں تو نہیں ہوں. کبھی کبھار ہم بے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، مگر کسی کا گھر ہماری وجہ سے ہی اجڑ جاتا ہے، اور اس بات کا علم بھی مجھے بہت ہی جلد ہو گیا تھا. میں اماں کے لیے ناشتہ بنانے لگی، تبھی اچانک کچن میں وہ عورت آ گئی. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ تو میں ڈر گئی. اس کے چہرے پر عجیب سے نیل کے نشان تھے. کل تو یہ نہیں تھے. اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا اس لڑکے نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ ایسا سوچنا بھی میرے لیے گناہ لگ رہا تھا. میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو کہنے لگی کہ مجھے تھوڑی سی چینی مل جائے گی، چائے میں چینی کم ہے اسی لیے آئی ہوں. میں نے اسے تھوڑی سی چینی کٹوری میں ڈال کر دے دی. وہ جانے لگی تو دل تو چاہا کہ پوچھ لوں کہ چہرے پر کیا ہوا ہے، مگر پھر اماں کی بات ذہن میں آ گئی، جو اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں ان سے کوئی سوال نہ کروں اور نہ ہی ان کے معاملات میں دخل اندازی کروں. تھی ان کے چہرے پر نیل کے نشان تھے. اماں حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ کیا مطلب اس بات کا؟ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے. اماں کہنے لگی کہ پتہ نہیں ہم نے کیسے لوگ کرائے کے لیے دے دیے ہیں. کل اس کے گھر جا کر پتہ کروں گی کہ ان میں مسئلہ کیا ہے. آج تو ابھی پہلا دن تھا، تو پہلے دن ہی ہم لوگوں کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی، آگے نہ جانے کیا ہوتا. میں نے اماں سے کہا کہ اماں، ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی آپسی معاملات ہوں، مگر آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا، ہمیں بھی عادت ہو جائے گی. ابھی فی الحال ہمیں کرائے کا سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ وقت پر کرایہ ضرور دے دیں. اماں نے کہا کہ بیٹا، اتنی خود غرضی اچھی نہیں، ہمیں پتہ تو کرنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے. میں شبنم سے ہی پتہ کروں گی کہ آخر بات کیا ہے. میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے کر لیجئے گا. مگر اماں کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ پڑوسن سے آپ کو مناسب لگے ویسے کر لیجئے گا. مگر اماں کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ پڑوسن کی طرف نہ جا سکی. مگر اب تو دن بدن حالات بگڑتے ہی جا رہے تھے. ایک روز رات کو ہم دونوں ماں بیٹی کمرے میں سو رہے تھے جب اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. میری اماں کی نیند بہت کچی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک دم چونک اٹھی، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئیں. کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں نے آواز لگا کر پوچھا کہ کون ہے، تو مجھے ہلکی ہلکی رونے کی آواز سنائی دی. میں نے اماں سے کہا کہ اماں اٹھو، کمرے میں کوئی ہے. اماں بھی بوکھلا کر اٹھ گئیں اور کہنے لگی کہ کون ہے کمرے میں. میں نے جلدی سے اپنے پاس پڑی لائٹ اٹھائی اور کمرے میں مارنے لگی. تبھی ایک کونے میں ایک عورت چھپی بیٹھی تھی. میں ایک دم چیخ مار کر اٹھی
اور جلدی سے اس عورت کو پکڑ لیا، مگر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اوپر والی پڑوسن ہی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور پاس پڑی کرسی پر بٹھا دیا، کمرے کی بتیاں جلا دیں۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں، اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ تو کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے آج اپنے کمرے میں پناہ دے دو، میں کل واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ حیرانگی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور اشارے سے مجھے سر نامے ہلا کر کہنے لگی کہ کمرے میں رہنے کی اجازت نہ دینا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے مت بھیجو ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ کوئی بیٹا بھلا کیسے اپنی ماں سے نفرت کر سکتا تھا، مگر اس عورت کو دیکھ کر تو لگتا تھا جیسے یہ رشتہ بھی اب کھوکھلا ہو گیا ہے، اس رشتے میں بھی کوئی ایمانداری اور پیار محبت نہیں رہا۔ میں نے اس عورت کو پانی پلایا اور جب اسے وہاں پہ بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تو میں نے اس سے درخواست کی کہ آپ اوپر چلی جائیں ورنہ آپ کے بیٹے ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ وہ بے حد حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک دم دکھ سا چھا گیا، چہرہ افسردہ ہو گیا اور وہ آنسو صاف کر کے خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ پہلے تو وہ جانے کو تیار نہیں تھی، مگر اب کیا ہوا ہے جو اچانک سے بغیر کچھ کہے وہ کمرے سے چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے اور اماں کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ہم دونوں نے وہ رات جاگ کر کاٹی تھی۔ صبح ہوتے ہی ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ ان دونوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ابھی ایک دن نہیں ہوا ہمارے گھر آئے ہوئے اور دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو شبنم کے چہرے سے ایک دم ہوائیاں اڑنے لگی اور کہنے لگی کہ کچھ نہیں، آپ لوگ ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریے گا، وہ لڑ رہے ہیں یا جو بھی کریں، آپ دونوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اماں کہنے لگی لے والے کیا کہیں گے، ہمارے گھر سے تو آج تک کبھی کوئی آواز باہر تک نہیں گئی تھی، تم تو جانتی ہو کہ اس کے ابا بھی بہت نرم مزاج کے تھے، آج تک تو انہوں نے بھی کبھی چیخ کر یا اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اب ایک دم سے چیخو پکار، شور و غل اور رونے کی آوازیں جب گھر سے باہر جائیں گی تو لوگ تو سوال اٹھائیں گے، اور تم جانتی ہو کہ ہم ماں بیٹی دونوں تنہا رہتی ہیں، ہم اب کوئی نئی آزمائش اور نئی مصیبت گلے نہیں ڈال سکتے۔ تبھی شبنم کہنے لگی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اکثر گھروں میں لڑائیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ تبھی میں اٹھی اور کہا کہ آنٹی، لڑائی ہو جاتی ہے مگر کوئی بیٹا اپنی ماں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں نے ابھی آج ہی صبح اس عورت کے چہرے پر نیل کے نشان دیکھے ہیں، رات کو وہ روتے ہوئے ہمارے کمرے میں آ گئی۔ اب بتائیں کہ ہم اس سب کے بعد کیا کریں؟ ہمارے لیے تو یہ پریشانی کا باعث بن گیا ہے، اگر ان کا کوئی رشتہ آپ سے نہ ہوتا تو ہم تو ایک دن بھی ان کو اپنے ساتھ نہ رکھتے، اگر ان کا کوئی رشتہ آپ سے نہ ہوتا تو ہم تو ایک دن بھی ان کو اپنے ساتھ نہ رکھتے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ان کو خود سمجھائیں گی یا ہم کچھ کریں؟ تبھی شبنم آنٹی کہنے لگی کہ نہیں، میں خود کہہ دوں گی، تم لوگ کچھ مت کہنا ورنہ مزید برا ہو جائے گا۔ میں اور اماں لمبا سانس کھینچ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی، مگر اب وہ ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں، اتنا تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا مسئلہ ہے۔ مگر پڑوسن کہنے لگی کہ ان کے معاملات ان پر ہی چھوڑ دیں، اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں سے پوچھے بغیر ہی اس لڑکے کو خود سمجھاؤں گی کہ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی نہ کیا کرے ورنہ ہم انہیں گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک شام اماں بازار سے سامان لینے گئی ہوئی تھی تو میں سیدھا اوپر چوبارے پر چلی گئی۔ وہاں وہ لڑکا اکیلا تھا، شاید وہ عورت بھی گھر پر نہیں تھی یا شاید کہیں کام کر رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ میں تم سے بات کرنے آئی ہوں، تو وہ بہت نرمی سے میرے ساتھ پیش آنے لگا اور کہنے لگا کہ جی کہیں، کیا کہنا ہے؟ اس کے اس لہجے پر میں حیران رہ گئی۔ اس کو دیکھ کر تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتا ہوگا۔ میں نے گلا صاف کیا اور کہا کہ اکثر اوقات آپ کے گھر سے چیخو پکار کی آواز آتی ہے، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ اپنی اماں پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں جو آپ کی سگی ماں ہے؟ ایسا کرنا تو جرم ہے۔ تو میری بات پر وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اچانک سے میری نظر سامنے اٹھی تو وہاں پر وہ عورت شرمندگی کے مارے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو غصے سے گھورا اور کہا کہ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ ایک تو تم اپنی ماں پر ظلم کرتے ہو، اس پر ہنس کر دکھا رہے ہو،
تو اس کا قہقہا بلند ہوتا گیا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ یہ میری ماں نہیں ہے، اور پھر اس عورت کی طرف منہ کر کے دیکھ کر کہنے لگا، لو سن لو، اب تو تم مجھ پر نازل ہو گئی تھی، اور نہ جانے کب تم میری جان چھوڑو گی۔ اگر زمین جائیداد کا مسئلہ نہ ہوتا تو کب سے تمہیں طلاق دے چکا ہوتا۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ میں دنگ رہ گئی۔ میں نے حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ لڑکا میری حیرانگی پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ماں بیٹا نہیں۔ ابا کی وفات کے بعد میں اور اماں تنہا رہ گئے۔ گھر چلانے کے لیے ہم نے ایک بوڑھی عورت اور جوان لڑکے کو اپنے گھر کا ایک پورشن کرائے پر دے دیا۔ آدھی رات کو ان دونوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی اور وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے ہمارے کمرے میں چھپ جاتی۔ ہم نے اس لڑکے کو سمجھایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، لیکن دنگ رہ گئے جب ان دونوں نے بتایا کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ جیسے ہی اماں گھر آئیں، میں نے انہیں بتایا کہ اماں وہ ماں بیٹا نہیں بلکہ میاں بیوی ہیں۔ پہلے تو اماں میری بات پر حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی کہ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ اب دل ہی دل میں مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اماں کو معلوم ہو گیا کہ میں آج ان کے چوبارے میں ان کو سمجھانے گئی تھی تو اماں مجھ پر غصہ ہوں گی۔ مگر اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حقیقت تو اماں کو پتہ چل ہی جانی تھی، اسی لیے میں نے اماں کو سب حقیقت بتا دی۔ اماں تو دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اگر میں دخل اندازی نہ کرتی تو ہمیں علم کیسے ہوتا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں؟ اماں نے کہا کہ اگر میاں بیوی ہیں بھی تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اماں نے سر جھٹکا اور کہنے لگی، ایک تم اور ایک تمہاری سوچ، ان دونوں کا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مگر میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں حقیقت کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی، کیونکہ جو دکھائی دے رہا تھا اصل میں ویسا کچھ نہیں تھا۔ شبنم پڑوسن کا گھبرانا، اس عورت کے چہرے پر نیل کے نشان، چیخو پکار، یہ سب عام باتیں نہیں تھیں۔ ایک رات اس لڑکے کی سچائی جاننے کے لیے چپکے سے ان کے کمرے میں نے کیمرہ لگا دیا تو ہوش اڑ گئے جب اگلے دن ویڈیو دیکھی، کیونکہ اس میں تو اوپر چوبارے میں بہت سی عورتیں تھیں۔ وہاں کے حالات دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہاں زہریلی ادویات بھی بنائی جا رہی تھیں اور نازیبا حرکتیں بھی ہو رہی تھیں۔ یہ سب ابھی میں دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے اماں میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئیں اور اماں نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ اماں نے کہا کہ میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی، مگر میں تو ابھی بھی اس ویڈیو میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، ہمارے گھر میں جرم ہو رہے ہیں اور ہم بے خبر ہیں۔ میں آپ کو نہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں سے عجیب سی بدبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ لگتا ہے اوپر والے کرایہ دار گھر کو اچھے سے صاف نہیں رکھتے۔ مگر اماں، وہ گندگی کی نہیں بلکہ زہریلی ادویات کی بو تھی، اور اس سب میں آپ مانے نہ مانے ہماری پڑوسن بھی شامل ہے۔ اماں بھی اب پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، آپ جلد سے جلد پولیس میں خبر کر دیں، اس سے پہلے کہ یہ سب الزام ہم پر آ جائے۔ اماں نے کہا کہ نہیں، ہم پولیس میں خبر نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں ماں بیٹی آخر کس کو گواہی دیتی پھریں گی؟ اب تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مشکل بن گئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی پریشان تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی بیوی بے قصور ہے۔ اچانک سے ایک روز باہر جب میں اور اماں گندم صاف کر رہے تھے، گھر کے باہر پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں اور اماں ایک دم چونک اٹھے۔ ہم دونوں کا وجود کانپ رہا تھا۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ پولیس کو پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے گھر میں جرم ہو رہا ہے۔ اچانک سے باہر دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا اور آوازیں آنے لگی۔ محلے والے سب اکٹھے ہو گئے۔ اماں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو پولیس اماں کو دھکا دیتے ہوئے جلدی سے گھر کے اندر آ گئی۔ پورا گھر تلاش کر ڈالا مگر انہیں ان کی مطلوبہ چیز نہیں ملی۔ تبھی وہ ہمیں گھورتے ہوئے کہنے لگے کہ یہاں پر زہریلی ادویات بن رہی ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ یہاں پر اور بھی بہت سے جرائم ہوتے ہیں۔ تبھی ایک پولیس انسپکٹر نے لیڈیز پولیس اہلکار کو کہا کہ ان دونوں کو قید کر لو۔ ہم دونوں تو بے قصور ہو کر بھی مجرم بن چکے تھے۔ تبھی پولیس اوپر والے چوبارے میں گئی اور لڑکے کو مارتے ہوئے نیچے لے آئی۔ 2 پولیس اہلکاروں نے اس عورت کو بھی پکڑا ہوا تھا۔ میں اور اماں پولیس کو سمجھاتے رہے کہ ہم بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تبھی میری نظر شبنم پر پڑی جو وہاں سے نظریں بچا کر بھاگ رہی تھی۔
میں نے جلدی سے کہا کہ وہ بھی مجرم ہے، اسے بھی پکڑ لو۔ ایک پولیس نے جب اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس کو بھی پکڑ کر قید کر لیا۔ جرم تو ہمارے سامنے ہی ہو رہا تھا، جرم کا تو ہم جانتے تھے مگر ہمیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے پورے 1 سال کا وقت لگا تھا۔ اس سال میں ہم نے جو جیل کاٹی وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بہت تکلیف دیتا ہے کسی کا عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنا اور پھر اچانک سے ذلت کی زندگی کاٹنا۔ جب ہم دونوں ماں بیٹی چھوٹ کر گھر واپس آئے تو محلے والے ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے جو اس آزمائش کے بعد وقت گزارا وہ بہت مشکل تھا۔ پھر میرے کہنے پر اماں نے وہ گھر بیچ دیا اور ہم دوسرے شہر آ گئے۔ پھر کہیں جا کر ہماری زندگی میں کچھ سکون آیا، مگر ہمیں وہ وقت آج تک نہیں بھولا جو ہم نے جیل میں کاٹا اور جس میں ہم بے قصور ہو کر بھی گنہگار ٹھہرائے گئے۔ کسی پر بھی اندھا اعتماد کرنا محض بے وقوفی ہے، چاہے وہ کوئی جاننے والا ہو یا انجان ہو۔ اگر کوئی اپنا گھر دے رہا ہے تو اس کے پہلے اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کل کسی کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے۔